सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले होशियार खबरदार। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी ज़मीनों पर कब्जा खत्म करवाने का हुक्म। अदालत ने IG सिंध को फोर्स फराहम करने की हिदायत कर दी। सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। 6 हफ्ते में ऑपरेशन से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। DG SBCA अपने ही अफसरान के खिलाफ फट पड़े। कहा, डिप्टी डायरेक्टर कोरंगी मेरे कहने के बावजूद अदालत नहीं आए। गोल्डन शाह फैसल टाउन में गैर कानूनी तामीरात का केस। जस्टिस नदीम अख्तर ने इस्तफसार किया, गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दे कौन रहा है? क्या आपने आखिरी हुक्मनामा देखा? अदालत का DG SBCA से मुकालमा। DG ने अदालत को अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। अदालत ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट से जवाब तलब कर लिया। सिंध हुकूमत को बगैर लेआउट प्लान के तामीरात का मामला देखने की हिदायत। कराची में कब्जा माफिया सरगर्म। नाजिमाबाद में फिर से गैर कानूनी पोर्शंस बनने लगे। SBCA के अफसरान की पुश्तपनाही में तामीरात जारी। बिल्डर काशिफ की हलाकत के बाद काम रुक गया था। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डॉक्टर सैफुर रहमान कहते हैं, शहरियों से लूट मार करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पुलिस की मदद से पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सात साल बच्ची मुनीबा का ज्यादती के बाद कत्ल। मकतूला के लवाहिकीन का इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुनीबा के वालिद का पुलिस की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुजाहिरीन की हुकाम बाला से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। लियारी जनरल अस्पताल में 28 करोड़ की करप्शन पर महकमा सेहत सिंध का नोटिस। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेशोहो ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ लियाकत अली भट्टी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मेंबरान में अब्दुल हमीद, डॉक्टर समिया तारिक शामिल। कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का करप्शन से निजात हासिल करने का है। चेयरमैन एंटी करप्शन के दफ्तर में ऑनलाइन शिकायत डिजिटल सेल कायम। सेल में आम शहरी हर वक्त शिकायत कर सकेंगे। झूठी शिकायत करने वालों को जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। IT एक्सपर्ट शाहिद अबड़ो कहते हैं, ये पोर्टल साबिक वजीर आज़म इमरान खान के बनाए गए पोर्टल से मुनफरिद है। इसमें कोई झूठी शिकायत नहीं कर सकता। PSF का जिला शर्की में गम बेनज़ीर सेमिनार। सूबाई वजीर सईद गनी, निसार घोड़ों की खुसूसी शिरकत। PSF के ओहदेदारों में मंसूर शाहानी, मदनी रजा, फैज पाशा, फरीद मेमन और दीगर की भी शिरकत। शुरका का शहीद बीबी को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में नज़्म भी पेश की गई। सिविल एविएशन का मुसाफिरों की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। फॉग से मुतासरा फ्लाइट्स के मुसाफिरों की सहूलत के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। एयरपोर्ट मैनेजर टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। टास्क फोर्स का मकसद मुतासरा फ्लाइट्स के मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना है। फोर्स मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर मामलात को जल्द अज जल्द निपटाने में भी मदद करेगी। $86 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी का स्कैंडल। वकार ज़का के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वकार ज़का के खिलाफ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। वकार ज़का के 2 अकाउंट्स में 86.1 और 87.1 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई। फ़ज़ाई आलूदगी से शहर की रोशनियां मांद पड़ गईं। आलूदगी के ज़र्रात की तादाद 253 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची फिर पहले नंबर पर पहुंच गया। शहरी सांस, दमा, एलर्जी जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन का मास्क, फुल स्लीव्स कपड़े पहनने का मशवरा। थोड़ा जुर्माना किया और छोड़ दिया। धुआं छोड़ती गाड़ियां आलूदगी बढ़ाने का सबब बनने लगी। ट्रैफिक पुलिस धुआं चेक करने के आलात से भी महरूम। धुएं से खुद ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी गले और सांस की तकलीफ का शिकार।
شہر قائد کی سڑکیں خستہ حالی کا شکار، قیوم آباد چورنگی سے متصل سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دھول مٹی سے شہری متعدد بیماریوں کا شکار ہونے لگے، سڑک پر ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن گیا، شہریوں کا سڑک کی تعمیر پر اقدامات نہ کرنے کا شکوہ، ادھر سولجر بازار تھانے کی اہم شاہراہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک کی خستہ حالی سے شہریوں کا گزرنا بھی محال۔ شہر میں ٹوٹی سڑکوں کے بعد سیوریج کا بڑا مسئلہ، کورنگی انڈسٹریل ایریا میں سیوریج کا پانی سڑکوں پر جمع، گڑھے اور سیوریج کا پانی حادثات کا سبب بننے لگے، فیکٹری ملازمین کی انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ رضوان سوسائٹی ڈاکوؤں کے نشانے پر، ڈاکوؤں کی گھر میں واردات کی کوشش، علاقہ مکینوں کے جمع ہونے پر ملزم عقبی دروازے سے فرار، رواں ہفتے اسی سوسائٹی میں 60 لاکھ سے زائد کی ڈکیتی کی واردات ہو چکی ہے۔ سندھ ریسکیو سروس 1122 ہیڈ کوارٹر کی افتتاحی تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ نے ریسکیو 1122 کے ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کیا، ریسکیو کیڈٹ نے سید مرتضیٰ علی شاہ کو سلامی دی، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا اس سروس میں 230 ایمبولنس کام کریں گی، مرکزی شاہراہوں پر ہر 50 کلومیٹر پر ریسکیو سروس شروع کرنے کا اعلان۔ افتتاحی تقریب میں مشیر قانون مرتضیٰ وہاب، رسول بخش چانڈیو، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان سمیت ریسکیو اہلکاروں کی شرکت۔ جماعت اسلامی پولیس کی کارکردگی سے غیر مطمئن، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں گورنر سندھ کو شہر کا خیال ہے تو کہ الیکٹرک کو کنٹرول کریں، بلدیاتی انتخابات کا راستہ روکنے کی کوشش کیے جانے کا الزام، بولے کراچی کے عوام کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ 5 سے 16 سال کے بچوں کو مفت تعلیم دینے سے متعلق کیس، 15 دن میں 3 لاکھ بچوں کو سیکرٹری تعلیم کا دعویٰ ہے کہ انرول کیا گیا، انرولمنٹ بڑھانے کا فائدہ تب ہوگا جب حاضری بڑھے گی، عدالت کا مکالمہ، ہم نے 4430 بند اسکول کھولے ہیں، سیکرٹری تعلیم کا جواب، کون کون سے اضلاع میں بند اسکول کھولے گئے، تفصیلات طلب، مزید سماعت 13 جنوری تک ملتوی۔ کلفٹن میں سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس، پی ایس پی چیئرمین مصطفیٰ کمال احتساب عدالت میں پیش، ڈی جی بلڈرز نے 2004 میں پلاٹ خریدے، اس وقت مصطفیٰ کمال سٹی ناظم نہیں تھے، وکیل کا بیان، کیا یہ ریفرنس بنتا ہے، ایسے کیس کیوں لے کر آتے ہیں، عدالت کا استفسار، آئندہ سماعت پر نیب تفتیشی افسر طلب، سماعت 14 جنوری تک ملتوی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کی نازیبہ ویڈیو وائرل کرنے کا کیس، ملزمہ دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت مسترد، دانیہ شاہ پر عامر لیاقت کی ویڈیو وائرل کرنے کا الزام ہے، گزشتہ سماعت پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ سرکاری ہسپتالوں سے پرائیویٹ سٹور ختم کرنے کا کیس، LHYW میڈیکل سٹورز کی درخواست کی سماعت، عدالت نے ہسپتال انتظامیہ کو نجی میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائی سے روک دیا، سینئر ڈائریکٹر KMC میڈیکل ہیلتھ سروسز کو جواب جمع کروانے کا حکم۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے کے الیکٹرک کے CEO مونس عبداللہ علوی کی ملاقات، بجلی کی بلا تعطل فراہمی، لائن لاسز پر کنٹرول کرنے کے اقدامات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال، گورنر سندھ کی مسائل کا شکار صارفین کے لیے کھلی کچہری لگانے کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کے اعزاز میں استقبالیہ، وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ نے خصوصی شرکت کی، تقریب کا اہتمام پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم کی جانب سے اپنی رہائش گاہ پر کیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کی مسیحی برادری کو مبارکباد، کہا مسیحی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات ہیں۔ کرسمس کی تیاریاں عروج پر، گرجا گھروں کے اطراف صفائی کے انتظامات مکمل، ایڈمنسٹریٹر سید شکیل کا بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے کاموں کا جائزہ، ادھر بلدیہ وسطی میں مسیحی ملازمین کو ایڈوانس تنخواہ دے دی گئی، میونسپل کمشنر وسطی زاہد حسین کہتے ہیں مسیحی برادری کو فراہم سہولیات خود مانیٹر کر رہا ہوں۔
محکمہ اسکول تعلیم کا اساتذہ کی مزید نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ۔ نئی بھرتیاں سندھ کے 7 اضلاع میں کی جائیں گی۔ تمام اضلاع کے ڈی اوز کو خط ارسال، خالی اسامیوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کو ڈی جی ضلع خیرپور کا تبادلہ۔ سید ارباب علی شاہ سیکشن افسر محکمہ داخلہ سندھ تعینات۔ دریا خان چانڈیو اے سی کو ڈی جی خیرپور تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ مہنگائی کی چکی میں پستے، عوام کے لیے سبزیاں خریدنا مشکل۔ ہری پیاز 200 روپے کلو سے کم نہ ہوئی۔ پھلی اور بھنڈی 250 روپے کلو میں فروخت۔ لہسن ادرک 320 سے بڑھ کر 400 روپے کلو تک پہنچ گئے۔ شہریوں کی بڑھتی قیمتوں پر انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ بازار حصص میں کاروبار مندی کا شکار۔ 100 انڈیکس میں 169 پوائنٹس کی کمی، 39,669 پر بند ہوا۔ شیئرز کی قیمت میں کمی سے سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 234 روپے 50 پیسے پر برقرار، یورو 252، برطانوی پاؤنڈ 299 روپے پر مستحکم۔ سونے کی مسلسل بڑھتی قیمت کو بریک لگ گئے۔ 1 تولہ سونا 3,350 روپے سستا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت 1,77,300 روپے ہو گئی۔ 1 تولہ چاندی 2,100 روپے کی بلند ترین سطح پر برقرار۔ 3 روز بعد سی این جی اسٹیشنز کھل گئے، کم پریشر کی شکایات برقرار۔ ترجمان سوئی سدرن گیس کہتے ہیں گیس کی کمی کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ گھریلو صارفین ہماری اولین ترجیح ہیں۔ کراچی میں پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کا 34واں کانوکیشن۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ امیر البحر نے بہترین کارکردگی پر شعبہ انجینئرنگ کو سراہا۔ 382 طلبہ و طالبات میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم۔ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے تحت پاکستان کلائمیٹ کے عنوان پر راؤنڈ ٹیبل سیشن کا انعقاد۔ نائب صدر OICCI عامر پراچا کا خطاب۔ کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے روڈ میپ اور پروگریس نہیں۔ ریسرچرز نے عالمی سطح پر بدلتے موسم اور ان کی وجوہات پر بریفنگ دی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ کہا مشکل وقت سے 2-4 پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی نے شدید متاثر کیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی سینئر صحافی جی ایم جمالی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ جی ایم جمالی سے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی گئی۔